अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लंडी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो तीन बड़ी अहम खबरें। एक तो अहम खबर जो है वो आफाक अहमद साहब के हवाले से है, एक बानी मुत्तहदा के हवाले से बड़ा अहम स्टेटमेंट है, और कौन कौन लोग मज़ीद सियासत में एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं एम क्यू एम की सियासत में। सिंध में तब्दीलियाँ हो रही हैं, नून लीग के हवाले से भी खबरें दूंगा मैं आपको, और कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए हैं बड़ी जिनकी डेवलपमेंट्स नेशनल लेवल की हवाले से, वो भी इंशाल्लाह आज के इस ब्लॉग में हम आपकी कोशिश करते हैं कि पहुँचा सकें। सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन एम क्यू एम पाकिस्तान, और वही जो इस नाचीज़ ने कहा था आपसे कि जनाब खदशा है, और खदशा क्या है, मैं तो अभी भी आपसे ये बात कर रहा हूँ कि देख लीजिएगा धांधली होगी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। उसकी वजूहत हैं, मतलब ये नहीं कि मुझे कोई खुदा न खास्ता गैब कल में, लेकिन उसकी वजूहत हैं कि भाई इन वजूहत की बिना पर जो नज़र आ रहा है कि अभी से जो लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं, किन किन लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया है, पूरी पूरी फैमिलीज़ को कौन शामिल करवा रहा है, किस तरह से मंसूबा बनाया जा रहा है, किस तरह से टाइम आगे किया गया है, सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब तो बल्कि यहाँ तक हो गया कि ज़ाहिर है उनके अपने लोग कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। अब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गुज़श्ता रोज़ ही कहा कि इंटर बोर्ड इलेक्शन के हवाले से उन्होंने भी धांधली का खदशा जाहिर कर दिया है। वो कह रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन का हुक्म अक्टूबर तक वक्त देने पर हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों शुक्रिया अदा किया उन्होंने, ये बड़ी अहम बात है। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से हम कतई कतई लाइल थे। ये बारीक खामोश वारदात डालने की क्या कोशिश थी, क्योंकि ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों या निस्काम खान, दीगर लोग बिल्कुल लाइल थे इससे। कोई इस तरह का केस चल रहा है, 3 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, 1 साल स्टैंड कर लिया है। जब हालांकि जब आप मौजूद होते हैं पार्टी में, सीनियर ज़ाहिर है आप हैं, कोई ज़ाहिर है सिर्फ आम कारकुन तो नहीं, उनको एतमाद में नहीं ले रहे आप, तो बताया तक नहीं गया। खैर, मीडिया से हमें अपनी ही पार्टी में इंतखाबात से मुतल्लिक इल्म ना होता तो बड़ी धांधली मुतवक्को थी। और मुस्तफ़ा कमाल साहब की पाकिस्तान भर में कारकुनों को इंटर पार्टी इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि जमहूरी रिवायत के मुताबिक एम क्यू एम पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। अब यकीनी किस तरह बनाएंगे, ये है असल स्टोरी। खैर, मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, आप कोशिश करें और कि जनाब ये काम जो आप यकीनी बनाना चाह रहे हैं साफ शफाफ ये हो सके। लग नहीं रहा, क्योंकि मंसूबे भी न सिर्फ बन चुके हैं, अमली जामा पहनाने का सिर्फ अब तो इंतज़ार है कि अक्टूबर में क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग वाकफ़ान हाल जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि डर खौफ का आलम है। उनको मालूम है कि जनाब देखिए धांधली कब की जाती है, जब पता होता है कि जो सामने वाले जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, एम क्यू एम कारकुनान ने चूँकि वोट डालना है, तो कारकुनान के साथ राब्ता किसका है बहुत ज़्यादा। खालिद मखलूक सिद्दीकी साहब तंजीमी आदमी नहीं है, कारकुनान से रब्ता नहीं है, ना कभी माजी में रहा है, ना अब तो बिल्कुल ही नहीं। फारूक साहब भी तंजीमी आदमी नहीं है, फैसल जवारी साहब भी तंजीमी आदमी नहीं। तंजीमी से मुराद वो कारकुनान को लेकर के चलना, उनका दुख दर्द में शरीक होना, उनके साथ उठना बैठना। तो इसमें 2-3 नाम ही है ना। सबसे बड़ा नाम इसमें कौन है, अनीस कायम खानी साहब का, जो कारकुनान के दरमियान रहते भी हैं, राब्ते में भी रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उनकी सुनी जाती है, कारकुनान उनको सुनते हैं। तो कारकुनान ने इंटर पार्टी इंतखाबात में वोट डालना है, हमाद सिद्दीकी साहब एक ज़माने में। इस तरह 2-3 नाम ही है ना। बड़ा नाम ज़ाहिर है अनीस कायम खानी साहब को। तो ये बड़ा मसला है कि अनीस कायम खानी साहब उस तरफ खड़े हो गए। इंटर पार्टी इंतखाबात होता है, हालांकि पार्टी के इंतखाबात हैं, लेकिन पार्टी के इंतखाबात में कारकुनान की मर्जी होती है ना भाई। वो खालिद मखलूक सिद्दीकी साहब को वोट दे रहे हैं, फारूक सत्तार साहब को दे रहे हैं, अनीस कायम खानी साहब को दे रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को दे रहे हैं, या किसी और को दे रहे हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले से डर खौफ की वजह से आप तैयारी कुछ और तरीके से शुरू कर दें, मतलब वारदात बारीक वारदात डालने की पहले से प्लानिंग। जाहिर इसको कारकुनान में से होने नहीं देंगे, लेकिन ये काम होगा मुझे लगता है। जिस तरह से टाइम मिला है ना, पहले तो वो इलेक्शन कमीशन टाइम दे नहीं रहा था और कह रहा था कि नहीं ये 3 महीने भी इनके मांगे नहीं दे रहे थे, अचानक 6 महीने का टाइम। खैर, आगे चल के इस पर बड़ी डेवलपमेंट होगी, वो बताएंगे हम आपको। अब आ जाइए बानी मुत्तहदा और आफाक अहमद साहब की जानिब। बानी मुत्तहदा के लिए आयशा गुलाली साहिबा ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये जो जागीरदाराना पाकिस्तान में तसल्लुत कायम है शुरू से, इसको अगर ख़त्म करना है, बिलखुसूस सिंध में जागीरदाराना वडेराना जो निज़ाम है, इसकी राह में जो रुकावट शख्सियत जो रही है 78 से लेकर के 2016 तक के, वो एम क्यू एम या उनके कायद
تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو اگر بحال یا سیاست میں انٹری دے دی جاتی ہے، پاکستان آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو یہ ایک تو ویسے ان کی ایج ایسی ہو گئی پاکستان آنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی تھے، اور ان کی بات سے کہیں نہ کہیں اثر انداز ان کے اوپر ہوتی ہے۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، ان کو تو بہت ہی ہلکا لیتے ہیں وہ، خاص طور پر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی ایم کیو ایم کی تاریخ کے کمزور ترین اپوزیشن لیڈر ہے، ان کی بات کو تو وہ سیریس، تب تو فاروق ستار صاحب کی بات کو سیریس نہیں لے رہے، بار بار ناصر شاہ صاحب فرما چکے ہیں۔ کوئی بات ابھی سے فاروق ستار صاحب نے ریسنٹلی جو پریس کانفرنس کی وہ بتاتا ہوں آپ کو، اس میں وہ کہتے ہیں یار میں تو ان کی باتوں کو سیریس لیتا ہی نہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ فاروق ستار صاحب کی، کہ فاروق ستار صاحب کو سیریس نہیں لے رہے علی خورشیدی کا، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ خیر، تو یہ ایک سٹوری، پھر کہا گیا کہ جی پاکستان میں ایکٹیویٹی ان کی کیا ہو سکتی ہے، کیا ہونے والی ہے، پھر خطے میں جو صورتحال ہے اس پر ان کی خطابات یا ٹویٹس آنا شروع ہو گئے، اس پہ بڑے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ہاں یار یہ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے آگے چل کے بیان کرتا ہوں، پاکستان کی سیاست میں کیا کردار رہ گیا ہے ان کا۔ آفاق احمد صاحب کی 2-3 ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ان دنوں، وہ ویڈیوز کیا تھیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس میں، یہ بڑے غور سے سننے والی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، ماضی سے اب تک کی اس صورتحال پر بات کر رہے ہیں، متحد ہونے کی کوشش کیجیے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں ایک اسسٹنٹ کمشنر آئے آپ کی مارکیٹ سیل کر کے چلا جائے، یہ دور بھی آ گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بانی متحدہ لندن میں ہے، اور وہ اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ آپ کے لیے جو لوگ فارم 47 کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچے تھے، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ آپ کے ووٹوں سے اسمبلی میں نہیں پہنچے۔ ظاہر ہے وہ صرف کس کو کریں گے؟ وہ انہی لوگوں کو صرف کریں گے جنہوں نے فارم 47 بنا کر انہیں، جو کہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، انہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کا ممبر بنا دیا۔ اوپنلی بات آیا ہے سب پر کہ باقاعدہ بلا کر ایک آفیسر یہ کہہ دیتا ہے کہ مینڈیٹ تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مینڈیٹ دلایا ہے تو ان کی ہی بات انہوں نے ماننی ہے، اور ان کو جب یقین ہو گیا اس بات کا کہ عوام نے تو ہمیں ووٹ دیا ہی نہیں، تو پھر عوام کے لیے کام بھی نہیں کریں گے، عوام کے لیے بات بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے جا کر کے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بانی متحدہ سے میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرے نظریاتی اختلافات تھے، ہیں۔ اس وقت بانی متحدہ کا معاملہ میرے ساتھ کسی تعلق کو ریکنسائل کرنے کا نہیں ہے، اس وقت مسئلہ درکار ہے کہ بانی متحدہ کا اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میری کوئی ذاتی برندش نہیں ان کے ساتھ، اور وسیع تر مفاد میں مہاجر قوم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا کوئی ہے بھی نہیں، اور نظریاتی کوئی خلاف ہے تو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ برف جو پگھلی ہے دونوں طرف، اس پر بات ہو رہی ہے، اور اگر اسٹیٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو نظریاتی اختلافات پر تو بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب قوم کو اس وقت متحد ہونا چاہیے۔ دیکھیے شاہ فیصل پل پر ناکہ لگا کر 15 آدمیوں نے لوٹ لیا، نیپا پر پھر 10-15 آدمی آئے اور انہوں نے بھی ناکہ لگایا اور لوٹ لیا۔ شہر کی بات کر رہے ہیں، کراچی جیسے بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں، کسی گاؤں دیہات کی ہم بات نہیں کر رہے کہ ڈاکو آئیں گے کچے کے اور جناب سڑک بلاک کریں گے اور جو گاڑیاں وہاں سے آ رہی ہوں گی ان کو لوٹ لیا جائے گا، نہیں، اس شہر کی بات ہو رہی۔ کراچی جیسے بڑے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ کراچی۔ ترقی یافتہ تو میں نہیں کہوں گا کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر کون سا ہے، اس پہ زیادہ اختلاف ہوگا، لوگ دعوے کر رہے ہیں پیرس بنانے کے۔ اب تیسری جگہ کہا جاتا ہے یہ جو جیل کے پاس پل ہے، شاید یہاں بھی یہی واردات دہرائی گئی ہے، یعنی کہ ایک ہوئی شاہ فیصل، دوسرا واقعہ نیبا چورنگی پل کا ہے، اور تیسرا یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک پیکٹ لوگ لگاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پولیس والے مصروف رہتے ہیں کہ جی یہ 10 بجے ہوٹل فلاں کیوں نہیں بند ہوا، فلاں دکان کیوں کھلی ہوئی ہے، اور وہ کھلی رہتی ہیں، جو توڑ جوڑ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ کھلی رہتی ہیں، لیکن وہ رات گئے تک بیچارے انہیں چکروں میں، انہیں کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لین دین میں، دہاڑیاں لگانے میں۔ تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر ریاست کی ہے، حکومت کی ہے، مقامی حکومت کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو کہاں ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی؟ 18 سال سے اس شہر میں ناکے لگا لگا کر اب تو لوٹنا شروع کر دیا، جس پر ان کی ایک غائب دماغ ترجمان فرما رہی تھی کہ نہیں یہ اسلحہ نہیں تھا، ڈنڈے لے کر آئے ہوئے تھے۔ مطلب خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے کہ جناب ڈنڈے لے کر آئے لوٹ کے چلے گئے، ساری گاڑیوں کو، پورے ٹریفک کا نظام دھرم بھرم بھی ہو گیا، لوگوں کو ڈرا بھی دیا، خوف زدہ بھی کر دیا، مطلب کچھ بات کرنے کی۔ ابھی ریسنٹلی گزشتہ روز کا واقعہ ہے پرفیوم چوک کا، استانی جوہر میں ایک
راہ گزر کو مار دیا ڈمپر والے نے. لوگوں نے پھر ظاہر غم و غصے کا اظہار کیا، اس کو تو مارا پیٹا بھی، ساتھ میں ڈمپر کو بھی آگ لگائی. تو بہنوں کا واقعہ کوئی پرانا نہیں ہے، جس طرح ڈمپر دونوں بہنوں کو چل کے چلا گیا. مجھے تو وہ یاد آ گیا بشرا دیدی کا واقعہ، جب تو قوم ایک ہوا کرتی تھی، متحد تھی، تو احتجاج ریکارڈ بھی کرا دیا تھا. اب تو وہ واقعہ صرف خبروں کی زینت ہے، ہلکا سا ہیڈ لائنز آئیں اور ٹکٹ چلے کہ جناب 2 بہنیں اب بیچاری کے ساتھ یہ ہوا جی ڈمپر نے کچل دیا، بات ختم ہو گئی. کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اندرون سندھ کے واقعات، کاروکاری کے نام لے کر کے بچوں کو جس طرح بغیر کفن پہنائے ان کو دفن کیا جا رہا زبردستی، کسی کا دل نہیں دہلا. نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی، نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، نہ کسی کو قرآن کے کانوں پہ جو نہیں گی. ایک پریس کانفرنس ایم کی طرف سے، پریس کانفرنس میڈیا پہ آ کے کہ اظہار ہمدردی کر کے بات ختم. اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، بحث یہاں تک ہو گئی ہے سیاستدانوں کی کہ پہلے اب ایم کیو سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہے آپ؟ جماعت اسلامی کم سے کم سڑکوں پر تو نکلتی ہے یار. مسائل حل نہ ہو تو عوام کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یار ہمارے لیے بھی کوئی آواز شخص اٹھا رہا ہے، کوئی پارٹی ہمارے لیے بھی شاید آواز اٹھاتی ہے. ایم کیو تو یہاں سے بھی گئی ہے. ایم کیو میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں باہر نکلنے کی کہ بھائی آئیے احتجاج تو کیجیے، آئیے اور قرآن کو جوڑنے کے لیے باہر تو آئیے، تو پھر وہ میں نے شروع میں سے کہا کہ اب پرانے لوگوں کو ایکٹیو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگ انٹر پارٹی الیکشن نہ جیت جائیں. عامر خان صاحب نے ملاقات کی کہ کامران رسولی صاحب سے، ان کی والدہ کے حوالے سے عیادت کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت تندرستی کی ضمانت عطا فرمائے. اس طرح بہت سارے لوگ دیگر ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور ایکٹیو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب انٹر پارٹی الیکشن کہیں یہ نہ جیت جائے. تو یہ اس پلاننگ کے میں نے کہا نا کہ یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے. اللہ کرے اوروں کو بھی نظر آ جائے اور کچھ اس طرح کا انتظام ہو جائے. جس طرح ہمارے یہاں شفاف کہا جاتا ہے الیکشن نہیں ہو سکتے، تو یہ انٹر پارٹی الیکشن بھی لگ رہا ہے کہ اس بار شفاف. بار یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، پھر سنائیں گے ہم آپ کو کون کیا کر رہا ہے، باریک وارداتیں کہاں کون کس طرح ڈال رہا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ عوام کے لیے آواز اٹھانے والے، پھر اب جو آواز اٹھانے والے ہیں جن کی آوازیں بند کی گئی ہیں ان کے کیا چانسز ہیں، اور جن کی وجہ سے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو یہ تھا کہ کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی بدماشیاں نہیں تھیں، اس طرح کی وارداتیں نہیں تھیں. پاکستان کے کس شہر میں اتنی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوتی ہیں؟ سب سے بڑا شہر کراچی جو سب سے زیادہ کما کر دیتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان حال بھی ہے. پاکستان کے شہر میں پانی ٹینکر کے ذریعے آتا ہے. اس شہر میں بھی اب ظاہر آغاز سے گرمیوں کو 6-7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، جبکہ خود حکومت نے کہا ہے کہ پاور ڈویژن کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ 2-2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے. یہ تو آغاز ہوا ہے، دیکھیے کہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے. اور خارجہ پالیسی پاکستان کی جہاں بہت زیادہ کامیاب ہے، وہیں انٹرنل معاملات ہیں. اب ان پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ یہ معاملات اب ظاہر عوام کے کہتے ہیں نا کہ سر سے پانی گزر چکا ہے. یہ خدا نہ خواستہ لاوا پھٹنا پڑے کہ اس سے پہلے اپنے انٹرنل معاملات پہ بھی بات کیجیے. کہ خارجہ پالیسی خارجہ معاملات میں آپ کی کامیابیاں دنیا تسلیم کر رہی ہے، لیکن عوام دیکھنا چاہتے ہیں اس محاذ پر بھی آپ کو کامیاب. آپ بہت خیال رکھیے گا.